نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے، جب بھی محترم ٹیچر آپ نظم پڑھائیں بچوں کو تو ایک کام ضرور کیا کیجیے کہ کلاس میں جانے سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوری پہلے، ایک دن پہلے، اس سے بھی پہلے آپ اس نظم کو پڑھیں، اس کے ہر مصرعے پر غور کریں، اور جب آپ غور کریں گے تو ایسے ایسے معنی آپ کی سوچ میں آئیں گے کہ آپ شاید خود حیران ہو جائیں کہ اچھا یہ بھی اس کے معنی ممکن ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کے معنی آپ کو لغت میں تلاش کرنا پڑے، اس لیے کہ لغت میں تو ایک سے زیادہ معنی دیے ہوئے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اس شعر میں یا اس مصرعے میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ ان تمام معانی میں سے کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ مصرعہ ہے، شعر ہے: گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ گھٹا کے آنے کے بعد ہوا میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہوا میں بھی ایک بھاری پن آ جاتا ہے، اس میں نمی بڑھ جاتی ہے، اس لیے جب وہ چلتی ہے تو پھر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کو سنسناہٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، آہٹ، گھٹا کے آنے کی آہٹ، یہ آہٹ بھی ہوا لائی ہے، اور پھر ہوا کی آواز میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے شاید بے آواز تھی، سوائے اس کے کہ وہ بہت تیز ہو، جس کو ہم انگریزی میں ونڈ کہتے ہیں۔ اب ہوا کے لیے انگریزی میں تو دو الفاظ ہیں، ایئر اور ونڈ۔ عام ہوا کو ہم ایئر کہتے ہیں، لیکن تیز چلتی ہوا کو ہم ونڈ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گھٹا آ جاتی ہے تو پھر ہوا نہیں رہتی، وہ تیز ہوا ہو جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ ونڈ ہو جاتی ہے۔ گھٹا آن کر می جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ اس کی تشریح کے طور پر بتائیں کہ بے جان مٹی میں جان آنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ بارش جب شروع ہوتی ہے تو مٹی میں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اور وہ بڑی خاص اسمیل ہوتی ہے، اور بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ ظاہر بات ہے، مٹی اگر بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور خشک ہو چکی ہے تو مٹی میں بھی جان آ جاتی ہے، اور وہ اس باس سے پتہ چلتا ہے ہمیں جو مٹی میں سے آنا شروع ہو جاتی ہیں بارش کے آغاز کے فوراً بعد۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ تشریح کے طور پر بتائیں کہ کسان کے لیے فصل کی کیا اہمیت ہے، اور اچھی فصل کے لیے بارش کتنی ضروری ہے۔ جب ایسا وقت آتا ہے کہ کسان نے فصل بو رکھی ہے، اور ظاہر بات ہے ہر فصل کو پانی چاہیے، کہ بعض اوقات نہری پانی میسر نہیں ہوتا، یا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں نہری نظام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہاں تو اچھی فصل ہونے کا تمام تر انحصار بارش ہی ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ کسان بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ اسی لیے یہ اس شعر میں ہے کہ کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، یعنی بارش ہو گئی جس کی فصل کو بہت زیادہ ضرورت تھی، اس کے بعد فصل اچھی ہوئی، کسان کو اس کا اچھا معاوضہ ملا، اور وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ
کچھ اچھے دن گزار سکے، پیسہ خرچ کر سکے۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ مطلب بارش ہونے سے جانوروں میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے، وہ خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مٹی سے پر نکل آئے ہوں، اور پہلے جو وہ پر نہیں تھے ان کے پاس۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ بارش میں جانور کیا کرتے ہیں اور مٹی کے پر سے کیا مراد ہے۔